إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 30 جمادی الاول 1423 ہجری مطابق 9 اگست سن 2002 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب توعیت الجالیات یعنی اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الدخنہ جو منطقہ قسیم کے اندر واقع ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے دشمنان اسلام کی سازشیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا اور کچھ اہم اور ضروری باتیں بیدار کرنے کی، جگانے کی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، میں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی، پر اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا اپنے دائیں بازو اور بائیں بازو والے اخوان سے کہ میرے سامنے آ جائیں تاکہ مناسب ہو، میں آپ کو دیکھوں۔ یہ دائیں بائیں مڑنا ذرا سا عجیب سا لگتا ہے، اس لیے اگر زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو برائے مہربانی میرے سامنے حاضر ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں، بات کریں تو کچھ سمجھنے اور سمجھانے کا مزہ بھی آئے گا۔ ہم دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے، سامنے بالکل میدان خالی ہے تو یہ آپ نے شاید بھاگنے کے لیے میدان چھوڑ رکھا ہے۔ ہاں، گھیر کے بیٹھیے، سامنے زیادہ رہیے، کیونکہ سامنے رہنے میں لطف آتا ہے۔ آپ کے چہروں کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی حساب سے قرآن و سنت کی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل سے مل جل کر کے دعا کریں کہ پاک پروردگار ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائیں اور ہماری سب لوگوں کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم جتنا کہیں اور جتنا سنیں اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سنتے اور کہتے تو بہت زیادہ ہیں، اتنے سنتے ہیں کہ اللہ کی پناہ
لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو ہم بالکل نل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم نہ جہنمی ہیں نہ جنتی۔ جیسا ہمارا عمل ہوگا، جیسا ہمارا کردار ہوگا، جیسا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا، اسی کے اوپر جنت و جہنم اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت و جہنم میں ڈالے گا۔ ہاں، کسی کا چہرہ دیکھ کر، کسی کی شکل و صورت دیکھ کر، کسی کا حسن و جمال دیکھ کر، کسی کی بڑی بڑی خاندانی وہ ٹائٹلیں دیکھ کر، کسی کے گھروں کی لمبی لمبی چوڑی تختیاں دیکھ کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر، کسی کا علم دیکھ کر، کسی کا اپنا تقوی اور طہارت دیکھ کر اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہاں اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول انت یا رسول اللہ، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ آپ تو اتنے عمل کرنے والے، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو سید الرسل ہیں، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو یہ اپنے رب کی رحمتوں کی وجہ سے جاؤں گا۔ ہاں تو یاد رکھو میرے عزیزو، کوئی شیخ ہو، کوئی پٹھان ہو، کوئی سید ہو، کوئی مرزا ہو، کوئی افغان ہو، کوئی سعودی ہو، کوئی امریکی ہو، کوئی برطانوی ہو، کوئی انڈین ہو، کوئی پاکستانی ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت، بولو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، تم انہی کی اولاد ہو، اور تم کو ہم نے مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ آپس میں محبت پیدا کرو، تاکہ آپس میں تعارف پیدا کرو، آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ دشمنی، مار کٹائی، ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم نہ کرنا، ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی، ایک دوسرے کو ذلت ذلیل کرنا، رسوا کرنا، تو فلاں خاندان کا میں فلاں خاندان کا، تو وڈیرا میں غریب، تو غریب میں چودھری، تو سیٹھ میں مالدار، تو انڈین، تو پاکستانی، تو بنگلہ دیشی، تو برطانوی، تو امریکی۔ اللہ کے ہاں یہ سب نہیں چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری نظروں میں سب سے شریف، سب سے بڑا وہی ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں دیکھو وہیں کانپتا لرزتا رہتا ہے، جس کونے اور اطرے میں دیکھو، جس گھر اور بلڈنگ میں دیکھو وہیں لرز رہا ہے ہمارے ڈر کے۔ یہ ڈرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں تمہیں منع کیا ہے ان سے بچو، جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اس سے بچو۔ اور یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ ایک آدمی کہے کہ اپنے ابا حضور سے بہت ڈر رہا ہوں میں، لیکن ابا حضور کہہ رہے ہیں فلانی طرف نہیں جانا، پھر بھی اسی طرف جا رہا ہے، یہ ڈرنا کہلائے گا؟ وہ بندہ وہ بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے؟ ہم فوراً اگر کوئی شرارتی بندہ ہو ہم فوراً کہیں اس کو اپنے باپ سے بھی ڈر نہیں لگتا، جبکہ اس کا باپ اتنا سخت ہے، چاہے تو مارے، چاہے تو اس کو کاٹے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ڈرتا۔ تو ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے اپنے ایک بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانپتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانے اور جن باتوں سے روکا اسے رک جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اسے رک جاؤ، جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو وہ ڈھیٹ ہے۔ وہ کون ہے؟ ڈھیٹ سمجھتے ہیں؟ ڈھیٹ، بدماش، جس کو ہم گنڈا کہہ لیں، ڈاکو کہہ لیں، وہ چور ہے، منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ گویا اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ ڈھیٹ ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ حرکت نہیں کرتا، وہ شراب نہ پیتا، وہ زنا نہ کرتا، وہ بدکاری نہ کرتا، وہ نماز نہ چھوڑتا، وہ زکوٰۃ نہ چھوڑتا، وہ روزہ نہ چھوڑتا، وہ حج طاقت ہونے کے باوجود نہ چھوڑتا، وہ شرک نہ کرتا، وہ بدعت نہ کرتا، وہ خرافات نہ کرتا، وہ ادھر ادھر جا کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پہ منہ نہ مارتا،
وہ ڈھیٹ ہے، وہ بدماش ہے، اور ایسے بدماشوں کا ٹھکانہ وہ جیل ہے، جیل، وہ جیل، یہ جیل نہیں، یہاں تو مرغ مسلم ملتے ہیں۔ کبھی گئے ہیں آپ لوگ جیل میں؟ جو لوگ گئے ان کو پتا ہے، وہاں جا کے اور موٹے ہو جاتے ہیں سعودی عربیہ کے جیل میں۔ وہاں تو، یہاں تو چٹنی روٹی بھی مل جاتی ہے، چلو اور سوکھی روٹیاں بھی کھا لیتے ہیں، وہاں تو زبادی ملتی ہے، جبنہ ملتا ہے، ماشاءاللہ ناشتہ ملتا ہے، چائے ملتی ہے، مرغ مسلم ملتی ہے، کبسا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، وہاں دبا کے اور کھاتے ہیں کہ اس سے بہتر تو جیل ہی ہے۔ تو سعودیہ کی جیل باہر سے بہتر، لیکن یہ وہ جیل نہیں ہوگی، وہ جیل اللہ اکبر جہاں پیپ کی نہریں جاری ہیں، آگ کی نہریں جاری ہیں، خون کی نہریں جاری ہیں، وہاں فرشتے مقرر ہیں، وہاں گنہگاروں کو اچھی خاصی سزا دی جاتی ہے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، ایک چمڑا جلے گا، وہ سوچے گا اب تو نجات ملی، ہڈی گڈی جل گئی، ہم تو بچ جائیں گے، نجات ملی۔ اللہ فرماتا ہے وہ بدلنا جلودن غیرہ، ایک چمڑا جلے گا، ہم دوسرا چمڑا لائیں گے اور اس طرح سے جلائیں گے۔ میرے عزیزو، اس دن سے ڈرو، اللہ سے ڈھیٹھائی نہ کرو، اللہ سے بدماشی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ والے بنو، اللہ سے، اللہ کے نیک اور صالح بندے بنو۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی باتوں کی تعلیمات ہمیں دی ہے، اور قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنی نسبت اللہ کی طرف، رسول کی طرف کرنے والا ہوں، اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دکانوں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، دکانوں سے پیسے لوٹتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں سے قرض لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور نہ جانے زناکاری کرتے ہیں، گندی چندی باتیں سنتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، اور ان سے پوچھو اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ کیسا تو اللہ کا ماننے والا بندہ ہے بھائی؟ اللہ کا پہچاننے والا کیسا تو بندہ؟ تو اللہ کو پہچانتا نہیں، اس کا مطلب وما قدر اللہ حق قدرہ، اگر اللہ کی قدر تم نے جانی ہوتی تو ایسی حرکتیں نہ کرتے، تمہاری زبان بند ہو جاتی اگر تم اللہ کا تصور کرتے، اگر تمہارے سامنے، تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس زبان، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، ادھر ادھر آنکھیں مت کرنا ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں جو بات بتلانے آیا ہوں اتنی دور سے بہت قیمتی ہے، اور یہ وقت بہت قیمتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لوں گا میں، بس زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، اور اگر تنگ جس کو ہونا ہے دروازہ کھلا ہے، مع السلامہ، وہ جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی باتیں ہوں اس کو غور سے سنو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ۔ یہی ہماری بدماشیاں ہیں کہ ہم غور سے سنتے نہیں، ہم دھیان سے سنتے نہیں، اور اس کے بعد جاہل کے جاہل رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے آپ کی سمجھ میں میکینکی کا کام آ گیا، آپ کی سمجھ میں ڈاکٹری کا کام آ گیا، آپ کی سمجھ میں سرنجی لگانے کا کام آ گیا، نٹ بولٹ کسنے کا کام آ گیا، اے سی میکینک آپ بنے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن آپریٹر آپ بنے ہوئے ہیں، ٹیلی فون آپریٹر آپ بنے ہوئے ہیں، روزی کمانے کے ہر ہنر اور ڈھنگ، ہر طریقے آپ کو آ گئے، جنت میں جانے ہی کا طریقہ آپ کو نہیں آیا، اللہ کی پہچان ہی کا ڈھنگ آپ کو نہیں آیا، اللہ کے حقوق کا بھی آپ کو علم نہیں ہوا۔ واہ جناب، پھر کیسے مسلمان ہیں آپ؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارا۔ اور اقبال نے اپنے دور کی، اس دور کی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اپنے ملک کی ترجمانی کی ہے۔ اقبال کون؟ اقبال علامہ اقبال، کون؟ علامہ اقبال۔ اور غالب اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، وہ جس کو پڑھتا نہیں کوئی بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے۔ اور میں کہوں وہ جس پہ عمل کوئی نہیں کرتا، دعویٰ سب کرتے ہیں، ہمارے نبی بھی کون سا دین چھوڑ گئے ہمارے لیے؟ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، اسلام ہے، مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ہم سے غائب ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اقبال جس کے نام کے اور جس کے ترانے ہمارے ملکوں میں گنگنائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، اس اقبال کا ترانہ کیا ہے؟ وہ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ کس کو؟ اپنے ماحول، اپنے سوسائٹی کو دیکھ کر،
اپنے ملک اور اپنے وطن کے لوگوں اور مسلمانوں سے نالا ہے۔ اقبال، اللہ اس کی روح کو، اللہ اس کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اس کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ شاعر مشرق کو کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہود بھی ہم سے شرمانے لگے ہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، کیا گڑ سکھا کے گئے ہیں کیا؟ اور یہ سارا کلام اللہ کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کے کلام کی روشنی میں انہوں نے کہا، اور کہا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ فلانے درگاہ کے جناب علی دیوان ہیں، یہ فلانے مزار شریف کے بہت بڑے علامہ ہیں، یہ بہت بڑے پیر ہیں، یہ بہت بڑے مرشد ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں بہت گدیاں، اور جناب علی ڈولیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، فرسٹ کلاس کاریں آ رہی ہیں، اور اس کے اندر جب وہ چلتے ہیں تو گلابوں کے پھول ان کے کاروں کے نیچے بچھائے جاتے ہیں، کیوڑے چھڑکے جاتے ہیں۔ جناب علی آپ کو سب کچھ ہوتا ہے۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ارے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کی، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم 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 بت بت بت، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ آج اسی بیچارے کی قبر پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے، بڑے بڑے منتری، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے صدر مملکت پھول چڑھا رہے ہیں، اس کا مزار بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے، زیارت ہو رہی ہے، حکومت برسر اقتدار کوئی بھی آتی ہے، علامہ اقبال کی چادر چڑھائی جائے، وہ بیچارہ قبر پرستی کا خلاف، اور اس کی تعلیم کہاں اور اس کا وہ کہاں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس میں اقبال کی غلطی کیا ہے؟ غلطی تو ہماری تمہاری ہے۔ اقبال تو کچھ اور کہہ کے گئے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کچھ اور فرما رہا ہے، رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، سنت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہو رہا ہے، ہمارا طریقہ اور ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آؤ قرآن کریم کے وہ طریقے دیکھو اور قرآن کریم کی ان تعلیمات کو سنو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ویسے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو، کافر ہو کے نہ مرو، یہودی ہو کے نہ مرو، مشرک ہو کے نہ مرو، بدعتی ہو کے نہ مرو، قادیانی ہو کے نہ مرو، مرزائی ہو کے نہ مرو، دیگر جو دوسری خرافاتی کر کے نہ مرو، بلکہ مسلمان ہو کے مرو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ بولو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں؟ نہ، غلط بات ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کو سنو۔ اقبال ہمارے ملک کا بہت بڑا شاعر اسلام، ترجمانی کرنے والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ ہی اسلام میں داخل ہونا ہے تو حضرت واجپائی جی بھارت شریف کے بہت بڑے لیڈر، وزیر اعظم، ان سے بھی پڑھوا لو لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی اجمیر شریف میں جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، پگڑ بدھواتے ہیں، مزار شریف کی چادر باندھی جاتی ہے، تلوار دی جاتی ہے، اور کاٹو مسلمانوں کو اور پیٹو مسلمانوں کو۔ حضرت واجپائی جی سجادہ نشین دیوان اعظم تلوار ہاتھوں میں بطور ہدیہ دیتے ہیں، یہ تلوار دے رہے ہیں، جاؤ آزاد ہو۔ بولو ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ دیکھیے کبھی، یہ بھی ٹی ویوں میں دیکھا کرو۔ اللہ توفیق نہ دے ان شر اور باطل کے ڈبوں کو دیکھنے کی، لیکن یہ نہیں دیکھو گے تم، یہ قیمتی باتیں نہیں دیکھو گے، دیکھو گے رنڈیوں، کھجڑیوں، خسریوں کو، بدماشوں، ڈاکوؤں کے تعلیمات کو، ان کی پکچروں، ان کے ڈراموں کو دیکھ کر زندگی کو اپنانے کی اسی طرح کوشش کرو گے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، زندگی مت برباد کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کرو، اسلام کی روشنی میں بنانے کی کوشش کرو، ورنہ کاٹے جا رہے ہو کہ نہیں کاٹے جا رہے ہو؟ بولو، کوئی دو رائے ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے سوا اور بھی کوئی پٹ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں کوئی فارسی نہیں بول رہا، عربی نہیں بول رہا، بہت ہی سادھارن، بڑا ہی سیدھا سادھا
بڑے ہی سستے اور ہلکے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ میرے بھائی لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے سب سمجھو اور صرف منڈیاں نہ ہلاتے رہو, زبان سے بھی کہو تاکہ مجھے پتا چلے کہ زندوں میں تقریر کر رہا ہوں, کوئی قبرستان میں نہیں بول رہا ہوں میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں ذرا تھوڑا کم سنتا ہوں, زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں سوال لکھ کر کے بھیج دینا. آج دنیا میں مسلمانوں کے سوا بھی کوئی پریشان ہے؟ دیکھ لو, مثالیں دے دو, کہیں ہے کوئی پریشان؟ صرف مسلمان ہے کہ نہیں؟ کشمیر میں مسلمان کٹ رہا ہے, بوسنیا میں مسلمان کٹ رہا ہے, کوسوبا میں مسلمان کٹ رہا ہے, امریکہ میں مسلمان پریشان ہے, برطانیہ میں مسلمان پریشان ہے, فلسطین میں مسلمان پریشان ہے, اور جناب علی فلپائن میں مسلمان پریشان ہیں, انڈونیشیا میں مسلمان پریشان ہیں, ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں, نیپال میں مسلمان پریشان ہیں, سری لنکا میں مسلمان پریشان ہیں. ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ, اور کسی کی لاش گرتی ہے مسلمانوں کے سوا؟ کیوں آج ہم یہ ذلیل و رسوا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا, سوچا؟ آپ تو ان کے کام بہت کرتے ہیں, پھر بھی آپ سے وہ محبت نہیں کرتے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو بولو؟ ان یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں, دشمنان اسلام جو تمہارے خلاف سازش رچا رہے ہیں, ان کے ایجنٹ ہم ہیں, ان کے کام ہم کرتے ہیں, ان کے طور طریقے ہم نے اپنائے, ان کے لباس شکل و صورت ہم نے اپنائی, ان کے عادات و اطوار ہم نے اپنائے, ان کے اخلاق, ان کے ایمان, ان کے عقیدے ہم نے اپنائے, پھر بھی وہ ہم سے محبت اور پریم نہیں کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہم کٹیں مسلمان کے نام پر, اور جب اللہ کے ہاں جائیں اللہ بھی کہہ دے تو مسلمان ہی نہیں تھا, تو پھر نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کہاں جاؤ گے پھر؟ بولو کہاں جاؤ گے؟ اب بولو کہاں جاؤ گے؟ ایک ہی راستہ ہے, جہنم. کہاں؟ جہنم, جہاں جسم و جان جلیں گے, جہاں چمڑے جلائے جائیں گے, ہڈیاں جلائی جائیں گی, جہاں پیپ اور خون کی نہریں ہیں, بچھو اور سانپ ہیں. وہاں جانا گوارا ہے؟ بولو وہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کوئی محترم اور مکرم جگہ ہے؟ پھر کہاں جانا چاہتے ہو؟ سورگ میں, جنت میں, اللہ کے جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہو؟ تو وہی والی مثال ہو گئی, یہ منہ اور مسور کی دال. ہم اور جنت لینے کے لیے, جنت پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وحفت الجنت بالمکارہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت ملے گی, لیکن جنت کے ارد گرد بڑے بڑے کانٹے لگائے گئے ہیں, بڑے بڑے کانٹے, بڑی بڑی مشقتیں, بڑی بڑی پریشانیاں ہیں. تمہیں ان جھاڑیوں کو, ان کانٹوں کو کراس کر کے تمہیں جنت تک پہنچنا ہے تو پہنچو, ورنہ وہیں اٹک جاؤ گے. جہنم میں جب پل صراط پہ جاؤ گے بڑے بڑے آنکڑے لگے رہیں گے, جیسے ہی گزرو گے وہ اپنی طرف کھینچیں گے. ایمان قوی نہیں ہوگا, چکرا کے وہیں جہنم میں نیچے چلے جاؤ گے. پل صراط کوئی کبری نہیں ہے کہ ایسے ہی نیچے قالین بچھا کر کے بچھائی جائے گی, نہ. پل صراط ایک ایسی جگہ ہے جو بچھائی جائے گی جہنم کے اوپر, جہاں سے سب کو وما من الا واردھا, ہر ایک کو ادھر سے گزرنا ہے. نبی ہوں کہ رسول ہوں کہ انبیاء ہوں, صادقین ہوں, صلحاء ہوں, شہید ہوں, نیک ہوں, برے ہوں, سب کو وہی پل کراس کر کے جانا ہے, سب کو گزرنا ہے اسی پل سے. لیکن کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرے گا, کوئی ہواؤں کے ساتھ تیزی کے ساتھ گزرے گا, کوئی روشنی کی تیزی کے ساتھ گزرے گا, کوئی دھیرے دھیرے چلے, کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا, کوئی تیز رفتار گھوڑوں کے مافک گزرے گا, کوئی اونٹ کے چل چال کے مطابق گزرے گا, کوئی دھیرے دھیرے گزرے گا, کوئی لچکتا پھچکتا گزرے گا, کوئی ٹیڑھا میڑھا ہو کے گزرے گا. المہم جیسا اس کا ایمان ہوگا اسی طرح سے وہ اس پل صراط پر سے گزرے گا. اگر ایمان کمزور ہوگا ٹپک جائے گا وہیں. کوئی بچانے والا آئے گا؟ غوث پاک آئیں گے؟ بولو, وہ تو پہلے نکل گئے ہوں گے. وہ تو انشاءاللہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بجلی کی طرح تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے. تمہارا نمبر تو بعد میں آئے گا, تمہارا ہمارا نمبر بعد میں آئے گا. وہاں کون بچائے گا؟ کون ہے تمہارا حامی؟ کون ہے تمہارا مددگار؟ بولو اللہ ہے. مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھو, یہ بڑی کڑوی گولی ہے, یہ جلدی ہضم ہم کو نہیں ہوتی تو کافروں کو کیا ہوگی؟ ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو کافروں کو کیا ہضم ہوگی؟ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ہمیں یہ گولی ہضم نہیں ہو رہی ہے.
تو ان بیچارے کافروں کو جو دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہی نہیں کرتے ہم نبی کو مانتے، دعویٰ ہی نہیں کرتے ہم آخرت کو مانتے، دعویٰ ہی نہیں کرتے ہم جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، اگر ہم ان کو یہی بات بتلائیں تو ان کی سمجھ میں کیا آئے گی؟ جب ہماری تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بہت سارے عقل سے پیدل مسلمان ہیں بیچارے، ان کی نظروں میں بڑے بڑے مولوی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث نظر آتے ہیں، بڑے بڑے علامہ، ان کے علماء، ان کی پارٹی، ان کی جماعت کے نظر آتے ہیں، لیکن جو حقیقی ہماری پارٹی کے امام ہیں، جو حقیقت میں ہمارے رہبر ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتے، نہ ان کی باتیں انہیں نظر آتی، انہیں اپنے مولویوں کے فرمودات نظر آتے ہیں، مولویوں کے ارشادات نظر آتے ہیں، مولویوں کے توجیحات نظر آتے ہیں، مولویوں کی رہنمائیاں نظر آتی ہیں، لیکن مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ جو امام اعظم ہیں، حکیم الامت ہیں، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ان کی باتیں انہیں نظر نہیں آتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی وہ اتنے بڑے ہو کر کے کیا وہ غلط سمجھیں گے، وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ ہیں۔ ارے میاں، اگر وہ صحیح ہے اور نقش قدم پہ چل رہے ہو، میرے عزیزو، میرے دوستو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ صحیح؟ کبھی تم نے اس کو پرکھا ہے؟ کبھی تم نے اس کو جانا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ صحیح اور غلط سمجھنے کی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ 10 روپے کا نوٹ لے کے آتا ہے تو اس کو 10 دفعہ تم الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو، لیکن دین سمجھنے کے لیے تم الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھتے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہاں سنو، ثبوت کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس کی بات رب کے قرآن کی ہو، جس کی بات مدینے والے کی ہو، وہ بات صحیح ہے۔ جس کی باتیں ان سے نہ ملتی جلتی ہوں، ان کی باتیں درست اور صحیح بولو۔ ہاں، یہ ایک سازش ہے، ایک دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ میں آپ کو قرآن کا ترجمہ بتلا کر آگے میں بڑھتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جب تم مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ کیوں؟ مسلمان ہی جنت میں جائے گا۔ اور میں نے کہا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے مسلمان؟ نہ، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے اردو کے اندر فرما برداری کرنے والا، اور ہندی کے اندر ہے آگیا پالن کرنے والا۔ کس کی؟ بولو، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے پیدا کرنے والے رچیتا کی، اپنے سرشٹی کرتا کی، جو اس کے آگیا کا پالن کرتا ہے، جو اس کے فرمودات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، اس کی شکشاؤں کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور جو اس کے خلاف کرتا ہے، بالخصوص ایمان اور عقیدے میں، چلو گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، معصیتیں ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے، توبہ کر لو گے معاف کر دیں گے، نماز پڑھ لو گے معاف کر دیں گے، روزہ رکھ لو گے، بہت سارے طریقے ہیں گناہوں کے معاف کرنے کے۔ لیکن ایمان اور عقیدے کے اندر اگر تم نے گھوٹالہ کیا ہوا ہے تو یہ بغیر توبہ کے معاف بولو نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ سب سے بڑا ہے جو اللہ نہیں معاف کرے گا، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک باللہ۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہو، جو اپنے مالک کا مطیع ہو، جو اپنے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے اوپر عمل کرتا ہو، اللہ رسول کے اوپر سچے اور دل سے اقرار کرتا ہو، عمل سے اس کا اظہار کرتا۔ سمجھ آئی بات کی نہیں سمجھ میں آئی؟ عبداللہ عبد الرحمن نام کا نام مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہو۔ اور اس سنسار میں، اس دنیا کے اندر، دنیا کی ہر چیز مسلمان ہے، ہر چیز مسلمان ہے۔ یہ زمین بھی مسلمان ہے، یہ آسمان بھی مسلمان ہے، یہ آکاش بھی، یہ آسمان بھی، یہ چندرما بھی، یہ دھرتی بھی، یہ پرتھوی بھی، یہ پربت بھی، یہ ندی، یہ نالے، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ ندیاں، یہ سرز و شاداب، کھیتیاں، یہ پیڑ اور باغات، یہ سب کے سب بولو، سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ جانور بھی، چوپائے بھی، چرند بھی، پرند بھی، سب مسلمان ہیں۔ سب اللہ کے گن گاتے ہیں، سب اللہ کے گیت گاتے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سب اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، سب اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ سورج پورب سے نکلتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے پچھم سے نکلتے ہوئے؟ آپ نے اپنے بوڑھی اماں سے، دادا سے، دادی سے، نانی نانا سے بڑی کہانیاں سنی ہوں گی، کبھی انہوں نے کہانی یہ بھی بتلائی ہے، یا بڑے بڑے بدوان، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے علم اور فلسفے کے مالک اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، آج تک کسی نے کہا ہے کہ سورج پچھم سے نکلا؟
پورب ہی سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے؟ پورب سے نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آسمان، اس سورج کے مالک اللہ نے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو حکم یہ دیا ہے کہ تجھے پورب سے نکلنا ہے کہ نہیں؟ یہ زبان یا یہ آنکھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ پتلی، یہ بتلاؤ یہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے مسلمان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تو دیکھنے کا کام کرنا. لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ودوان، بڑے بڑے فلاسفی پیدا ہوئے، بڑے بڑے سرجن پیدا ہوئے، آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس آنکھ سے سننے کا کام لیا ہے؟ یا کوئی کر سکتا ہے یہ تبدیلی کہ آنکھ کو کان میں بدل دے، کان کو آنکھ میں بدل دے؟ ہرگز ہرگز نہیں. یہ آنکھ میں ذرہ برابر بھی سوئی ہوئی ڈالو گے، یہ مشینری فیل ہو جائے گی. فیل ہوگی کہ نہیں فیل ہوگی؟ بولو. ہاں فیل ہو جائے گی، اس کی روشنی غائب ہو جائے گی. لاکھ کوشش کرو گے کبھی دوبارہ لوٹ کے اس کو جیسے ہیں. یہ اللہ کی فرما بردار ہے. اللہ جب چاہے گا، جب تک روشنی رہے گی، اللہ جب چاہے گا آنکھوں کی بصارت چھین لے گا، اندھا بنا دے گا. یہی کان کا حال ہے، یہی ناک کا حال ہے، یہی زبان کا حال ہے، یہی ہاتھوں کے چمڑوں کا بھی حال ہے. یہ چمڑے کوئی معمولی نہیں ہیں، اس سے آپ سردی اور گرمی کا اندازہ لگاتے ہو. بوتل پہ ہاتھ گیا، محسوس ہو گیا پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. یہ فطرت، یہ طبیعت ہاتھوں کی، یہ چمڑے کی اللہ نے پیدا کی ہے. یہ فطرت کوئی چھین سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چھین سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں؟ یہ ہندوؤں کے اندر بھی، کافروں کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی، پارسیوں کے اندر بھی، بدھسٹوں کے اندر بھی، زردشتیوں کے اندر بھی، یہود و نصارہ کے اندر بھی، ناستک، نادھرم، سوشلسٹ، کمیونسٹ، جتنے بھی دہریے، جتنے بھی ناستک اور جتنے بھی ادھرم لوگ ہیں، سب کے بدنوں کا یہی حال ہے. لیکن کیا بات ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے غیر مسلمان ہیں. آپ کو مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زبان سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات، اسلام کی شکشاؤں کو، اسلام کے آدیشوں کو، اسلام کے اقدار کو، اسلام کے احکام کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم فالو کرنے کا عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں کہ ہم مریں گے تو اسلام پر مریں گے، زندہ رہیں گے تو اسلام پہ زندہ رہیں گے. آپ فرما برداری کا رب ذوالجلال سے وعدہ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. دنیا کے اندر جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ چاند ہو یا سورج ہو، چاہے وہ پرتھوی ہو یا آکاش ہو، چندرما ہو یا کہکشاں ہو یا ستارے ہو، چاہے منش ہو یا انسان ہو، پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، زمین ہو کہ آسمان ہو، پیڑ ہو یا پودے ہو، شجر ہو کہ حجر ہو، کنکر ہو یا شنکر ہو، پتھر ہو کہ لکڑ ہو، کوئی بھی ہو، گائے ہو یا گورو ہو کہ بھینس ہو یا بیل ہو، یا جس کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا ہیں. بولو کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ یا نہیں کہتے ہو؟ بولو. سب سے پہلے یہی کہلوایا جاتا ہے کہ ان کا انکار کرو، ان کو جھٹلاؤ، ان سے برات کا اظہار کرو. سب سے پہلے یہی کہلوایا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو ماننا، پہلے اس کا انکار کرو. لیکن اگر کوئی انکار نہ کرے، اللہ کو بھی مانے، تو مسلمان ہے؟ بولو. واجپئی جی اگر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں تو مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتوں کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو. اب اللہ مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں. حیدرآباد والے جانتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں آندھرا کے اندر این ٹی راما راؤ بہت بڑا ایکٹر، وہ ہر شخص کے ساتھ ایکٹنگ کرتے کرتے مر گیا. بہرحال بہت بڑا ایکٹر، لیکن عید کی نمازوں میں، بقرعید کی نمازوں میں امام کے پیچھے اس کا مسلح بچتا تھا. این ٹی راما راؤ ہندوستان کا وزیر اعلیٰ، آندھرا والے بیٹھے ہیں، حیدرآباد والے، اور اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، جا کے اٹھا کے اخبارات کی تصویریں، فوٹوز دیکھ لینا اس کی زندگی کی، کہ امام کے پیچھے اس کا مسلح بچتا تھا این ٹی راما راؤ کا، اور وہ نماز پڑھتا تھا عید اور بقرعید کی. یہ بھی پالیٹکس تھی. یہ بھی کیا تھی؟ ہمارے یہاں ہندو بیچارے مزاروں پہ چادر چڑھا کر کے مسلمانوں سے ووٹ لیتے ہیں. ہمارے مسلمان درگاہوں پہ اور یا گاندھی جی کے سمادھی پر جا کر کے پھول چڑھا کر کے اپنی پالیٹکس چلاتے ہیں، سیاست چلاتے ہیں. خیر سیاست ہے، لیکن اسلام اس کا نام نہیں. بولو اسلام اس کا. اسلام میں ایسی گندی سیاست کی کوئی، گندی سیاست کا کوئی مقام، کوئی جگہ ہرگز ہرگز نہیں ہے. اسلام نام ہے زبان سے کہنے کا، ایمان سے مان لینے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا.
اگر آپ نے زبان سے مان لیا، دل سے تصدیق کر لیا، یقین کر لیا، عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا، جب بھی آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ نے عمل سے ظاہر کر دیا، نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا اور زکوٰۃ دے لیا اور زبان سے بھی دعویٰ کر لیا، لیکن دل سے آپ نے نہیں مانا، این ٹی راما راؤ کی آپ کی مثال ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے مسلمان بڑے اچھے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عید بقرعید کی، ہمارے بھی مسلمان بہت سارے لوگ ہیں۔ مسلمان کئی قسم کے ہوتے ہیں، آٹھیا کاٹیا 360۔ معلوم ہے یہ آٹھیا کاٹیا 360 کیا ہوتے ہیں؟ آٹھیا وہ ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 8 دن میں ان کو اللہ یاد آتا ہے، جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور کاٹیا وہ ہیں جو صرف جنازوں کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، کاٹ کے اوپر جنازہ جاتا ہے صرف اس لیے بھی وہاں جا کے شریک ہوتے ہیں کہ کل کو ہم مریں گے تو ہمارا پڑوسی اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بدلے کی نماز ہوتی ہے، بدلے کی بھاوناؤں میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہوئے کاٹیا، اور ایک ہوئے 360، جو 360 دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں ماشاء اللہ، اللہ جسے 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ڈھایا اس نے پورے دین کو ڈھایا۔ روزہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے، حج جیون میں 1 دفعہ آپ کے اوپر فرض ہے زندگی میں، اور وہ بھی طاقت ہے تو، نہیں طاقت ہے تو معاف ہے۔ زکوٰۃ جب مالک نصاب بنو گے تو فرض ہے، اگر زندگی بھر مالک نصاب نہ بنے تو فرض معاف ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز اللہ اکبر یہ کبھی معاف نہیں ہے، سوائے ہماری ماؤں بہنوں کے چند مخصوص حالات ہوتے ہیں، حیض آ گیا، نفاس آ گیا، وہ معاف ہے۔ لیکن کسی مرد عاقل اور بالغ کے لیے نماز کبھی بھی معاف، ہاں اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، پانی نہیں مل رہا ہے مٹی سے تیمم کرو، سمندر میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، سیلاب میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سمجھو آدمی ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے وہ۔ جب اشارہ بھی نہ آدمی کر سکے، ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ، پاؤں بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو، پر معاف بولو۔ اور آج اسی میں ہم تساہلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بولو نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، مسلمانوں اس کی حفاظت کرو، واللہ اس کی حفاظت نہیں کرو گے برباد کر دینا۔ یا اور یہ نہ سوچنا کہ چلو ابھی جوانی ہے، اس کی رنگ رلیوں میں مست ہیں، بڑھاپا آئے گا تو لاٹھی ہاتھ میں لے کر کے مسجد میں جائیں گے، اس دن بھی اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ کر جوانی میں عبادت، کاہلیت اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن بڑھتی نہیں۔ آج تم ٹھنڈے پانیوں سے گرم پانیوں سے ڈرتے ہو، مسجد میں جانے سے ڈرتے ہو، کل بڑھاپا آ جائے گا، شیطان کہے گا تو بڈھا ہو گیا، گھر ہی پہ پڑھ لے، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزو، جوانی میں کمال ہو، شاب نشا فی عبادت اللہ، کل جب قیامت کے دن کوئی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، زبانیں یوں کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی رہیں گی، ہونٹ اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر، نیچے کے نیچے، اوپر کے اوپر چڑھے رہیں گے، اور اس قدر گرمی ہوگی، اس قدر شدت کی تمازت ہوگی، حرارت ہوگی کہ آدمی پیاس سے اللہ تشتت پکارے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب نشا فی عبادت اللہ، اس عرش کے سائے کے نیچے جہاں اور بھی خوش نصیب ہوں گے، وہاں وہ خوش نصیب بھی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہی میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ یہ اللہ نے آنکھیں اور کان، یہ تندرستی، یہ صحت، یہ زمین، یہ آسمان کیوں دیا ہے؟ کبسا کھانے کے لیے، مرغ مسلم توڑنے کے لیے، پیپسی پینے کے لیے، بریانیاں کھانے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، کافروں کی روش اور ان کے طور اور طریقے اختیار کرنے کے لیے نہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے اپنا رنگ اختیار کرنے کے لیے یہ تمہیں دیا ہے۔ آپ اپنے گھر روپیہ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو؟ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ سب بھیجتے ہو، کمائی۔ وہاں بیٹا پتہ چلا کہ بیٹا سینما ہالوں میں جا کر کے بیٹھتا ہے، سود جوئے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اللہ آپ نے محنتوں سے روپیہ کمایا ہے،
اس روپے کو اپنی اولاد کو بھیج رہے ہو, تمہیں پتا چلا کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیوی دونوں ہاتھوں سے تمہارے روپے پیسے مست ہیں, لٹا رہے ہیں, فضول خرچیاں کر رہے ہیں, تمہارا دل کیا کہے گا؟ بولو, خوش ہوگا؟ تم اور روپے بھیجو گے, لے بیٹا اور اڑا, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, دل کٹ کے رہ جائے گا, دل میں یہ آئے گا آئندہ نہیں دیں گے. لیکن اپنے مالک کی, اپنے اس داتا کی, اپنے اس رحمان اور اس رحیم کی حقیقت کو دیکھو کہ ہم تم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, اس کی نافرمانی کرتے ہیں, کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اسے رنج اور حزن نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ غضبناک نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ غضبناک یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, بے شک ہوتی ہے, وہ غضبناک بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ رب العالمین ہے, اس نے کہا ہے تمہیں پالن پوشن کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم تمہیں دنیا میں جو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے, جو ہم نے تمہیں 60 70 80 100 برس کی جو زندگی ہم نے ادھار میں دیا ہوا ہے, اس تک خوب مست کر لو, خوب مستی کر لو, خوب کھا لو, خوب پی لو. لیکن جب آؤ گے تو ہم چربی تمہاری نچوڑیں گے, یہاں ہم تم سے حساب لیں گے, حساب. وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ حَلَقَ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس سے مالک نے مناقشہ کر لیا, مالک نے جس اپنے بندے سے حساب کر لیا, وہ ہلاک و برباد ہو گیا. بولو, ہلاک و برباد ہونا چاہتے ہو؟ بولو, تو پھر کیا کرو گے؟ ایسے ہی اپنے طور اور طریقے رکھو گے؟ ایسے ہی طرز زندگی اختیار کرو گے؟ کافروں نے سازش کر کر کے تمہیں اس منزل پر پہنچایا ہے, تمہاری صفوں میں پھوٹ ڈالو حکومت کرو کا معیار قائم, مزاج قائم کیا ہوا ہے. تم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے ہو. جس ملک کو دیکھو اپنی اپنی ڈفلی بٹھا رہا ہے, بجا رہا ہے, جس جماعت کو دیکھو اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے, اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا کیا ہوا ہے. تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا کر کے بھیجے گے. وہی آیت کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرو تو مسلمان ہو کے مرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو, فرقے فرقے نہ بنو. دیکھو اتحاد میں برکت ہے, اختلاف میں لعنت ہے. اختلاف میں کیا ہے؟ لعنت ہے. ملا ہو, ملی ہو, عالم ہو, محدث ہو, شیخ الحدیث ہو, اپنے اسٹیج سے اگر تمہیں کہتا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, بولو تو جھوٹ بولتا ہے, تو مکار ہے, تو عیار ہے. اختلاف امت میں پیدا کر کے تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے, اپنے مدرسے چلانا چاہتا ہے, اپنی جہنم بھرنا چاہ رہا ہے, اپنا پیٹ بھرنا چاہ رہا ہے, ہم کو بانٹ بانٹ کر کے روٹی بوٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. مسلمان بٹیں گے, مولوی بٹے گا, اپنی اپنی پارٹی کے مولوی کی طرف جائیں گے, روٹی بوٹی ملے گی, ہماری تندرستی آگے ہو. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف لعنت ہے, ملا کہتا ہے اختلاف رحمت ہے. بتاؤ کون سچا کون جھوٹا؟ بولو, بولو, نہیں بول رہے ہو, کیا بات ہے؟ اللہ سچا ہے, ملا جھوٹا ہے. جھوٹا ہے کہ نہیں جھوٹا ہے؟ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو اے مومنو تمام کے تمام مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, وَلَا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو, جماعت جماعت نہ ہو, فرقے فرقے نہ ہو. بتاؤ یہ اصول ہمارے درمیان موجود ہے؟ بولو مسلمانوں, بولو. ہم فرقے فرقے میں نہیں ہیں, ہمارے درمیان مختلف جماعتیں نہیں. بولو. مسجدیں الگ الگ, مدرسے الگ الگ, مصلے الگ الگ, عبادت گاہیں الگ الگ. جناب علی جنازے تک میں حاضر نہیں ہوتے, ہے حقیقت کی نہیں؟ اور کافر ملکوں سے سفارشیں کرتے ہیں, یہ دوسری پارٹی پیٹو اس کو. واللہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود تو ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, نصرانی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, کنکر و شنکر کے پجاری ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, ایک اللہ کا پجاری ایک نہیں ہو سکا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے. بولو, بولو, ایک بننا چاہتے ہو کہ نہیں بن چاہتے؟ ایک بننے کا حوصلہ ہے؟ بننا چاہتے ہو؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر ایک بننا چاہتے ہو تو نیک بھی بننا پڑے گا, اور نیک بننے کے لیے
تمام جالوں کو، تمام دیواروں کو، تمام رکاوٹوں کو توڑنا پڑے گا، اور صرف ایک رکاوٹ سامنے آئے گی، وہاں ٹھہرنا پڑے گا. اور وہ رکاوٹ کون سی رکاوٹ ہوگی؟ بولو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ٹھہرو گے، یہاں سے آگے بڑھے تو پھر جہنم ہے. لیکن دنیا کی تمام پابندیاں جو ہمیں بانٹ رہی ہیں، جو تفرقہ پیدا کر رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا. بولو، اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ واللہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے آپ لوگوں کے اوپر فخر ہو رہا ہے اور ناز ہو رہا ہے. یا تو آپ نے سمجھا نہیں ہے میری بات کو اس لیے وعدہ کر رہے ہو، یا واقعتاً سمجھ گئے ہو. میں نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یا آپ جیسے عام طور پر ہاتھ اٹھاتے ہو، بول دیتے ہو بغیر سمجھے، آپ نے ایسے ہی بول دیا ہے. اور یا تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں میں یہ جذبے رکھے ہیں کہ ہم ہر دیواروں کو توڑ کر ایک بننا چاہتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو بڑے خوشی کی بات ہے. بولو، بہت سارے دیواریں ہیں، توڑنے کے لیے تیار ہو؟ ذات پات کی دیواریں تمہارے سامنے آئیں گی، توڑو گے؟ ملک کی دیواریں، تقسیمات تمہارے سامنے آئیں گی، توڑنے کے لیے راضی ہو؟ رنگ و نسل کی دیواریں تمہارے سامنے کھڑی کی گئی ہیں، توڑنے کے لیے راضی ہو؟ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو جاؤ سب. توڑنے کے لیے راضی ہو؟ ہاں، زبان اور زبانوں کا اختلاف آئے گا. وہ کیرلا بول رہا ہے، وہ سندھی بول رہا ہے، وہ اردو بول رہا ہے، وہ ملیالم بول رہا ہے، وہ مدراسی بول رہا ہے، وہ فرنچی بول رہا ہے، وہ جناب علی انگریزی بول رہا ہے، وہ پشتو بول رہا ہے، وہ فلاں بول رہا ہے. یہ تمام دیواریں توڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بولو. اور جو ملاؤں نے مذاہب میں تقسیم کیا ہے، اسے بھی توڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار؟ بڑی دھیمی آواز آئی ہے. لگتا ہے ابھی کچھ نہ کچھ تڑپ باقی ہے. مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. غلط روی سے یا غلط روش سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو. یہ جتنے بھی ملاؤں کے، مولویوں کے بنائے ہوئے مذہبی اور خانہ ساز دھرم ہیں، ان سب کو توڑنے کے لیے تیار ہو اور ایک دین ماننے کے لیے تیار ہو. وہ دین کون سا دین ہے؟ جو حضرت آدم کا دین تھا، جو حضرت موسیٰ کا دین، جو حضرت عیسیٰ کا دین، جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جو صحابہ کا دین، جو تابعین کا دین، جو ائمہ رحمہم اللہ کا دین، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دین، جو حضرت امام شافعی کا دین، جو حضرت امام مالک کا دین، جو حضرت امام احمد بن حنبل کا دین، جو حضرت امام بخاری کا دین، جو حضرت امام مسلم کا دین، جو حضرت امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کا دین، جو حضرات صحابہ کرام صالحین کا دین، شہداء کا دین، صدیقین کا دین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دین ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ یہ کسی مذہب کے پابند نہ تھے، ان کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین تھا کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا. اسی پہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اسی پہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے کہا نہیں، اے سارے شافعیوں، اے سارے مالکیوں، اے سارے حنبلیوں، آؤ ہم حنفی بن جائیں، سب حنفی بن جائیں گے؟ بولو، بنیں گے؟ حنبلی کہے اے حنفیوں، اے شافعیوں، اے مالکیوں، اپنے دین کو، اپنے اختلافی مسائل کو بھول کر کے آ جاؤ، سارے کے سارے حنبلی بن جاؤ، سب آ جائیں گے؟ بولو. وہ کہے گا ہم تیرے امام کو نہیں مانتے، وہ کہے گا ہم تیرے امام کے اوپر مسئلے پہ عمل نہیں کرتے، ہمارا امام اتنا بڑا، وہ کہے گا ہمارا امام اتنا بڑا، وہ کہے گا ہمارے امام نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہے گا ہمارے مذہب پر اللہ کے نبی کی سچائی نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وَهُوَ يَكُونُ سِرَاجُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، میرے نبی کا فرمان ہے، تو میں اپنے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تیرے امام کو کیوں مانوں؟ اختلاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ اختلاف کرنے کے باوجود بھی یہ اختلاف کر کے وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ وہ کافر ہو جائے گا؟ بولو. ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا. اگر کوئی امام ابو حنیفہ کے کسی مسئلے کا انکار کر دے تو کافر ہے؟ بولو. پھر 3 مسلوں کو برحق نہ کہو.
اگر کوئی یہ کہے امام ابو حنیفہ ہی کا مسئلہ صحیح ہے دوسروں کا غلط ہے تو یہ تینوں بد مسلک کیا ہیں؟ نعوذ باللہ کافر ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تو خیر بعد میں بنائے گئے مسلح، میں ان چکروں میں نہیں پڑھنا، نہ پڑھنے دینا چاہ رہا ہوں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج سب سے بڑا اختلاف ہمارے یہاں یہی ہے، اور یہ مولوی نے، یہ کس نے مچایا ہے؟ بولو. ما انزل اللہ بہا من سلطان ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا یہ نام تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. بتاؤ اللہ نے کہا ہے کہ تم حنفی شافعی مالکی بنو؟ اللہ نے کہا ہے قادری چشتی رافضی قادیانی بنو؟ اللہ نے کہا ہے یہ تمام سب خرافات کرو؟ اللہ نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے ایمان والو دیکھو، رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اس کو لے لو، جن باتوں سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ میرے بندے ہیں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. بڑے بڑے محبتوں کے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک ٹانگ پہ محبت کا اظہار کر رہا ہے. میری مراد سمجھ رہے ہو؟ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے. نعوذ باللہ. کوئی الٹے کنویں کے اندر لٹک کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کر رہا ہے 11 سال تک. معلوم ہے آپ کو یہ کون بزرگ ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ یاد نہیں ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے تو یاد کہاں سے ہوگا؟ ہسٹری سنو ہم سے، تاریخ سنو ہم سے. 12 سال تک گولر کا پیڑ پکڑ کر کے ایک آدمی کھڑا رہا. آج جس کلیر شریف میں جس کا مزار ہے، کون ہے کلیر شریف میں؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے نہ معلوم ہو، لیکن شر کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، خیر کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. زہر کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر پی کے مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ بولو. اس لیے خیر بھی معلوم کرو، شر بھی معلوم کرو. ان شر کا پتہ لگنا بھی ضروری ہے تاکہ اس میں داخل نہ ہو جاؤ، اور خیر کا پتہ لگنا بھی ضروری ہے تاکہ اپنی زندگی کو اسی کی روشنی میں سنوارتے رہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سنیں گے بزرگوں کے قصے اور کہانیاں، بہت افسانے سنیں گے. حکایات اولیاء ہے تو یہ تاریخ مشائخ چست ہے، یہ تذکرہ بزرگان ہے، یہ تذکرہ کرامات اولیاء ہے، فلانے اولیاء ہے فلانے. ان کے کرامات مسلح بچھا کر کے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، سمندر کے اوپر کھڑاؤ پہن کے جا رہے ہیں. ایسے ایسے بزرگوں کی کہانیاں، اسٹوریاں آپ کو بہت ہمارے ملکوں میں سننے کو ملیں گی. کوئی نور نامہ پڑھ رہا ہے، کوئی عہد نامہ پڑھ رہا ہے، کوئی لکڑہارے کی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بی بی سگٹ کی کہانی. اعوذ باللہ. ہم نے کہا یہ بی بی سگٹ کہاں سے نکلی؟ یہ حیدرآباد ساؤتھ انڈیا میں کافی رائج ہے. بی بی سگٹ کی کہانی ہے، بی بی فاطمہ کی کہانی ہے. یہ سب بڑے کہانیاں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں، یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ کوئی اس طرح عبادت کر رہا ہے، کوئی دریاؤں میں سو کر عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی صحرا میں درخت کا پھل، وہ پیڑ کے چھلکے کھا کے اللہ کی عبادت، کوئی دریا کے کنارے، کوئی ٹوٹی ہوئی قبر میں، کوئی پھوٹی قبر میں. اس طرح کے عبادت گزار آپ کو بہت ملیں گے. لیکن ان سب عبادتوں کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. انہیا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام تمہارے اپنے کام اور کرتوت ہیں، تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہیں. نہ اللہ نے کسی کو قادری بننے کا حکم دیا، نہ چشتی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ رافضی، نہ ماتریدی، نہ اشعری، نہ کچھ نہیں. بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب مرو تو ہمارے پاس دنیا میں کچھ بھی رہنا، ہمارے پاس آنا تو اسلام لے کے آنا. اگر یہ لے کر کے نہیں آؤ گے تو تمہاری بخشش ہو سکتی. قبر میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، فرشتے آگے پوچھیں گے کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3. اور ہم کتنے بد نصیب ہیں، 3 سوالات سن کے بھی ہم اس کے جوابات کی تیاری نہیں کرتے. من ربک، عمل بعد میں پوچھا جائے گا، یہ نقطہ میں بتا رہا ہوں. نماز تمہاری قبر میں نہیں پوچھی جائے گی، آخرت میں پوچھی جائے گی. صدقہ خیرات آخرت میں پوچھے جائیں گے. روزے نماز آخرت میں پوچھے جائیں گے. حج زکوٰۃ آخرت میں پوچھے جائیں گے. بدکاری، زناکاری، چوری ڈکیتی آخرت میں پوچھی جائے گی. لیکن دنیا میں جو سب سے پہلے قبر میں آنکھ بند ہوتے ہی جب نومن مٹی کے نیچے سلائے جاؤ گے تو پھر سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان اور عقیدے کا ہوگا. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا مالک کون ہے؟ تیرا سرشٹی کرتا کون ہے؟ تیرا رچیتا کون ہے؟ تو کیا کہو گے؟ غوث پاک ہیں، ہاں، رام ہیں، وشنو ہیں، برہما تھے،
महादेव थे, हर हर महादेव शंकर थे। कौन है रचयिता? किसने तुझे जन्म दिया? किसने तेरी सृष्टि की? किसने तुझे बनाया? किसने तेरी आंखें अता की? जिसने तुम्हें ये तमाम सब दिया? मन रब्ब का, रोजी देने वाला कौन था? दुनिया चलाने वाला कौन था? क्या कहोगे? अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन सुनो, यहाँ दुनिया में अल्लाह अल्लाह रटते रहो, अगर शिर्क भी करते रहोगे तो वहां जुबान पे कभी अल्लाह नहीं आएगा। जैसे उस पीर रोशन जमीर के मुरीद का कहानी आप लोगों ने सुनी है? आपने नहीं सुनी? कव्वाली तो बहुत सुनते होंगे आप लोग। बाज लोगों ने कव्वाली ही को अपना दीन समझ लिया, कव्वाली ही के अंदर दीन ढूंढते हैं। वो आपने वाकया सुना होगा पीर रोशन जमीर का कि एक मुरीद था, 11वीं दिलाया करता था शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की। जब वो मर गया, उसे कब्र में दफन कर दिया गया। मुनकर नकीर आए और उन्होंने कहा, मन रब्ब का कहता है या गौसल मदद, औज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। कव्वाली सुनी है कि नहीं सुनी है? कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? ये नहीं सुनी हो, फैज़ान सुन्नत नामी एक किताब है। कराची के एक बहुत बड़े आलिम हैं, लीडर हैं, अल्लामा प्रोफेसर, बहुत बड़े आलिम हैं, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़िबला, कादरी, चिश्तीबंदी, नक्शबंदी, सहरवर्दी, रिज़वी, बड़े लंबे लंबे अलकाब हैं बेचारे के। फैज़ान सुन्नत इतनी मोटी किताब है, वो फैज़ान सुन्नत नहीं, फैज़ान शिर्क बिदात है। आप उस किताब को पढ़ो, उसके अंदर ये वाक़या दर्ज किया गया है, ये वाक़यात दर्ज हैं। और हमारा पीर भी इसको बड़े ज़ोरों शोर से बयान करता था। मुनकर नकीर से कहा, मुनकर नकीर ने कहा मन रब्ब का, वो कहता है या गौसल मदद, कहता है मैं दीनों का। अब मुनकर नकीर तो बेचारे सीधे यही पूछेंगे ना, 3 सवाल तुम जो भी बोलो वो बात की बात है। मन रब्ब का, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था? हनफी था, शाफई था, किस पे मरे हो तुम? इस्लाम था। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कब्र में ये 3 सवालात होंगे। माज़ा तक़ूलु फ़ी शान हाज़र रसूल, हाज़र रजुल, इस नबी के बारे में, अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम फ़ी बाज़ रिवाया, बाज़ रिवायतों में ये भी है, ये भी पूछा जाएगा कि इस आदमी के बारे में जो भेजा गया था, इसके बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा, क्या ख्याल था? इमाम था तुम्हारा या नहीं था? या किसी और को इमाम, किसी और को पीरो मुर्शिद, किसी और को खलीफा सज्जानशीन चल के चलते थे? अगर दुनिया में चले होगे, कहोगे वो तो हादी रसूल, खत्मुर रसूल, सैयदुल अरब वल अजम हैं, वो हमारे नबी थे, हम उन्हीं की इताअत व इत्तिबा किया करते थे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किसी मजहब में रहने का पाबंद नहीं बनाया है। जिन्होंने भी ये फैसला किया है दुनिया के अंदर कि तुम्हें एक ही मजहब में रहना है, तो उनसे कह दो हम किसी मजहब को नहीं मानते, हम उस मजहब को मानते हैं जो रब ने अर्श से, आसमान से अपने नबी को दे करके इस दुनिया में उतारा है, और वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो मजहब कौन सा है? मजहब इस्लाम है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम कौन हो? तुम्हारी शनाख्त और पहचान क्या है? तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हो। तुम्हें किसकी भेड़ और बकरियां हम हैं? अपने नबी की भेड़ बकरियां हैं। हम अपने नबी के पीछे चलने वाले हैं, उनके सिवा किसी को अपना इमाम, अपना रहबर, अपना हादी मान सकते? बोलो बोलो, दिल से बोल रहे हो कि जुबान से? दिल से भी बोलो, जुबान से भी बोलो। यही ईमान काबिल कबूल है। अगर दिल और जुबान में इख्तलाफ है तो फिर याद रखो जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर है। सुन लो, समझ लो, ये खुली और खरी खोटी बातें मैंने कहा, बड़ी कड़वी गोली है। ये वो दीन है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बपा किया। सहाबा अबू बकर, तलहा, जुबैर, उस्मान, अली, उमर, फारूक आजम ने इसको बपा किया है। अइम्मा, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद ने इसी को बपा किया है और इसी की दावत दी है। उन्होंने नहीं कहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे नाम की मस्जिदें बनाओ। बोलो, एक दूसरे में शादी ब्याह मत करो, एक दूसरे के हाथ का खाना न खाओ। उन्होंने यह हुक्म दिया है। आज हमारे यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुसलमानों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका कोई फायदा आपको नजर आ रहा है? तो पता चला ये फितना है कि नहीं फितना है। अरे इस्लाम पे अमल करते तो जैसे सऊदी अरबिया में इस्लाम फैल रहा, सऊदी अरबिया को भी बदनामों ने बदनाम किया हुआ है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहां मस्जिदों में सिखाते हैं अपने लोगों को कि सऊदी अरबिया में फ़िक़्ह हनफी चलती है, वहां की अदालतों में हम्बली फ़िक़्ह मानी जाती। इनसे कहो अपनी गंद दूसरों में न लगाओ। अंधे को हर एक अंधा, कुबड़े को हर एक कुबड़ा ही अच्छा लगता है।
सीधी पीठ उसको अच्छी दिखाई नहीं देती। उससे कहो कि सऊदी अरबिया के अंदर किताबों सुन्नत का गलबा चल रहा है, यहां के उलमा, यहां के मशाइख, यहां के मुबल्लिगीन, यहां के दुआत हम्बली मजहब नहीं फैलाते। अगर हम्बली मजहब की कोई बात कुरान से टकराती है, सुन्नत रसूलुल्लाह से टकराती है, यहां के लोग उसे जूते की नोक पर रख करके उड़ा देते हैं। नबी और रसूल और अल्लाह को फॉलो करते हैं, इसके अलावा और किसी की इत्तिबा और पैरवी। जाओ, यकीन ना आए अपने इमाम से पूछ लो, जाओ अपनी अपनी मस्जिदों में पूछो, कहो उनको बताओ यही हम्बली थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से पहले यही हम्बली मानने वाले कौन थे? ये भी कब्र की पूजा करते थे, कुब्बे बना बना करके, ये भी दरख्तों की पूजा करते थे, अपने आप को हम्बली कहते थे। तो मुझे बताओ, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसका हुक्म दिया था? आज हमारे मुल्कों के अंदर माजरत के साथ बहुत सारे अपने आप को हनफी कहते हैं कि हम हनफी हैं, लेकिन कब्रों के सजदे भी करते हैं कि नहीं करते? कब्रों के मुराकबे की भी करते हैं, कब्रों से इस्तिफादा भी करते हैं, कश्फ भी करते हैं, वहां जा करके नान और दक्षिणे भी करते हैं, मुर्गे भी ज़बा करते हैं, डेगे भी ठनकाते हैं, बकरे भी ज़बा करते हैं, भंगड़े भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। ये अपने आप को हनफी भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो। कट्टर हनफी आपको तो कहेंगे तू वहाबी है, तू गैर मुक़ल्लिद है, तू वहाबी है, लेकिन अपने आप को वो क्या कहते हैं? हम हनफी सुन्नी हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन बतलाओ, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमान था? ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये शिक्षा, ये तालीम दे के गए हैं? बोलो। अगर कोई कहता है तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे लगाता है। मैं कहता हूं आज के जितने भी अहनाफ हैं, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, रावती हो, कोई भी हो, इन सब कैटेगरियों में हनफी मौजूद हैं। जितने भी हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रविश पर नहीं है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तौर और तरीके पर नहीं है। इमाम अबू हनीफा का रहमतुल्लाह अलैह का हरगिज ये ईमान और अकीदा नहीं था जो आज हमारे बर्रे सगीर के हनफियों का अकीदा है। नहीं है मुसलमानों, और अगर साबित कर दो तो ये गर्दन हाजिर है, जो चाहो ये गर्दन हाजिर है। जाओ, दुनिया को चैलेंज है, बर्रे सगीर के बड़े बड़े मौलवियों मुफ्तियों के पकड़ करके पूछो कि इमाम अबू हनीफा का अकीदा क्या था। ये जितने भी हमारे यहां टरटरा रहे हैं, ये कोई भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ईमान और अकीदे पर नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ईमान और अकीदा किताबुल्लाह था और सुन्नत रसूलुल्लाह थी, उसके मुताबिक इमाम साहब का अकीदा। हम उसके दान, हम हैं असली हनफी, हम हैं असली शाफई, हम हैं असली हम्बली, हम हैं असली मालिकी, हम हैं इमाम बुखारी के औलाद, हम हैं अहमद बिन हम्बल के बेटे, हम हैं इमाम शाफई के मानने वाले, हम हैं इमाम मालिक के मानने वाले, जो शिरक नहीं करते, जो बिदात नहीं करते। लेकिन आज ये जितनी भी टोलियां, चाहे अफ्रीका के मालिकी हों, चाहे मसर के शाफई हों, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के हनफी हों, जाके देखो कब्रों के सजदे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके ऊपर भी ये नाज है कि हम हनफी हैं। इमाम अबू हनीफा का नाम लेकर, जैसे इन मरदूद ईसाइयों नसरानियों ने हजरत ईसा का नाम लेकर हजरत ईसा को पूजना शुरू कर दिया, उसी को मुश्किल कुशा, उन्हीं को समझना शुरू कर दिया। अरे फिर भी मैं तो ये कहूं कि ये नसरानी फिर भी आज कल के ये जो मुशरिक हमारे मुल्कों के अंदर हैं, इनसे बेहतर हैं। बोलो क्यों? इसलिए कि वो जिंदा नबी को पुकारते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या मर गए? बोलो। जिंदा हैं, वो अल्लाह ने उनको आसमान पे उठाया हुआ है, जिंदा हैं ईसा अलैहिस्सलाम। अरे वो अपने जिंदा नबी को पुकारते हैं, फिर भी वो मुशरिक तुम कहते हो कि नहीं कहते हो? और तुम 100 दफा मरे हुए को भी पुकारो, जब भी बड़े भारी मुआहिद। और फिर वो जिसको पुकारता है उसके जन्नती होने में कोई शक और शुबहा? वो नबी है, वो रसूल है, नबी अल्लाह का महबूब है। बोलो, है कि नहीं है? अल्लाह का भेजा हुआ मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम बंदा है वो। अल्लाह ने उसे मोजज़ात अता फरमाए, नबी है, रसूल है। हम उसके ऊपर ईमान ना लाएं तो मुसलमान ही ना हो। लेकिन आज जिनको तुम पुकारते हो अपनी मदद के लिए, और जिनके सामने जाके बकरे मुर्गे ज़बह करते हो, आस्थाने बना बना कर जिन ताजियों शद्दों को तुम पूजते हो, जिन अलम और झंडों को तुम मुश्किल कुशा और हाजत रवा और पूजते हो, बताओ इनके ऊपर जन्नत की कोई सर्टिफिकेट उतरी है? कोई सबूत है आपके पास कि ये जन्नत में है या जहन्नम में? बोलो, है कोई सबूत? अरे इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आंख बंद करके एक जाहिल भी कह देगा वो जन्नती। बोलो, है कि नहीं? नबी हैं, वो जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? लेकिन क्या उनके मानने वाले जन्नती हैं आज जो अपने आप को ईसाई कहते हैं?
جنت میں جائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب جنت میں جائیں گے تو ان کو بھی لے کے جائیں گے، بل کلنٹن بھی جائے گا، اس کو بھی، یہ بھی عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ٹونی بلیئر بھی، جارج بش بھی، یہ جتنے بھی عیسائی نصرانی یہ بڑے بڑے لیڈر تڑاتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ بولو یہ سب جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں؟ کیا یہ عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ آپ ایک لفظ اپنی زبان سے نکال دو، ارے آپ کو مانتے ہو پھر بھی آپ کو کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ بولو کہتے کہ نہیں؟ بالکل آج کل کے لوگوں کی طرح کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، پھر بھی ملا بولتا ہے کہ یہ اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، استغفر اللہ، ہم اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے ہم یہ تمام حقوق چھین کر اللہ رسول کو دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے حقوق کو اگر تم نے بندوں کو دیا ہوا ہے، اگر تم نے اپنے بزرگوں کو دیا ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے اگر ہماری عورت ہمارے حق کو اپنے ہمارے دوست میں تقسیم کر دے، یا ہمارے باپ کو دے دے، یا ہمارے بھائی کو دے دے، یا ہمارے دوست لنگوٹیا یار کو دے دے ہمارے حق کو، تو ہم برداشت کریں گے؟ بولو ہم چھینیں گے کہ نہیں چھینیں گے؟ جب ہم چھین لیں تو کیا وہ دوست یہ ٹرٹراتا پھرے گا کہ یہ اپنے دوستوں کو نہیں مانتا ہے، یہ اپنے باپ کو نہیں مانتا ہے؟ بولو یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے، یہ بات غلط ہوگی اس کا یہ کہنا۔ ارے ہم دوستی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، محبت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ماں سے محبت کا ایک اہم دائرہ ہے، بیٹی سے محبت کا ایک دائرہ ہے، بیوی سے محبت کا ایک الگ دائرہ ہے۔ ہم باپ میں شراکت کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ باپ میں پارٹنرشپ برداشت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو باپ میں پارٹنرشپ نہیں برداشت کرو گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہائی لیول کی بات نہیں ہے، لو لیول کی بات کر رہا ہوں، بالکل نہیں کرو گے؟ ماں میں پارٹنرشپ نہیں برداشت کرو گے؟ بولو بندے خدا کرتے ہو؟ ارے ایک ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، بڑے بھیا کی بھی ماں ہے، چھوٹے منع کی بھی ماں ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے ہو تو تیری میری ہی ماں ہے، وہ بڑا کہے گا ابے میں بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیا ہوں، یہ میری بھی اماں ہے، مجھلا کہے گا میری بھی اماں ہے، چھوٹا کہے گا۔ ایک باپ 10 میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ماں 10 میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ بیٹی بہن آپ کی کہے گی میری بھی اماں ہے، وہ بھی کہے گا تم لے کے اس کو اکیلے نہیں رہ سکتے، اماں میرے گھر آ جاؤ، بقیہ کو چھوڑ دو، ماں نہیں چھوڑ سکتی۔ ارے تم اپنی ماں میں شراکت میں برداشت کر لو گے، باپ میں شراکت برداشت کر لو گے، لیکن اپنی بیوی میں پارٹنرشپ برداشت کرو گے؟ اللہ اکبر! کیوں اس لیے کیوں نہیں برداشت کرو گے؟ جواب دے سکتے ہو آپ؟ اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے کہ وہ صرف تمہاری محبت ہے، وہ صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ دلیل وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان محبت اور شفقت کو رکھ دیا ہے۔ تم محبت، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے خاص کیا ہے۔ ماں کو 10 کی ماں اللہ بناتا ہے، ایک باپ کو 10 کے باپ بنا دیتا ہے، لیکن بیوی 10 کی نہیں ہو سکتی ہے۔ بیوی صرف ایک کی ہوگی، اس کے شوہر کی ہوگی۔ اس میں کوئی بھی باغیرت آدمی پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، کیوں؟ وہ اس کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ 1000 لوگوں نے مل کر، 100 لوگوں نے مل کر، یا جس کے پیٹ سے نکلی یا جس کے پشت نکلی، اس کے باپ اس کے ماں نے کہا یہ میں بیٹی دے رہا ہوں، یہ تیرے لیے ہے، یہ تیری زوجہ ہے، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری دھرم پتنی ہے، یہ تیری زوجہ ہے، دھرم پتنی ہے، بیوی ہے، تیری زندگی اسی کے ساتھ گزرنی چاہیے، اس کا کوئی پارٹنر اور ساجی نہیں ہوگا، اس کا کوئی پارٹنر ساجی۔ تم 4 میں تقسیم ہو جاؤ، نو پرابلم، لیکن بیوی 4 میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے تم ایک کے نہیں ہو، تم دوسرے کی بیوی کے بھی ہو سکتے ہو، تیسری کے بھی شوہر ہو سکتے ہو، چوتھی کے بھی شوہر، 5ویں کے بھی شوہر نہیں ہو سکتے؟
ہو سکتے؟ وہ ایک صاحب منڈی لا رہے ہیں، ہاں ہو سکتے ہیں۔ 5 کے شوہر بنو گے اللہ کی لعنت ہوگی، 4 کے شوہر تک رحمت ہے، 5 کے بنو گے حرام ہوگا، زناکاری ہوگی، بربادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے تم 4 میں تقسیم ہو سکتے ہو، لیکن تمہاری ایک بیوی 4 میں تقسیم نہیں ہو سکتی میرے عزیزوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے حقوق اس کے ساتھ، اس کے حق تمہارے ساتھ مرتبط ہیں، خاص ہے تمہارے لیے، وہ بیوی تمہارے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں مثال دے رہا ہوں، لیسا کمثلہ شیء، عرش والے کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے ساتھ جو مخصوص حق ہے، اس میں اگر تم کسی کو پارٹنر بناؤ گے تو اللہ برداشت کرے گا؟ سوچ لو، خلاص۔ اب سوچو، اب تم اپنے آپ کو قادری کہو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، چشتی کہو، نقشبندی کہو، لیکن اگر تم نے اللہ کی دعا میں کسی غیر کو شریک کیا، چاہے اللہ کا چہیتا بندہ کیوں نہ ہو، صالحین ہوں، شہداء ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اگر اللہ کے ساتھ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ اگر میرے بارے میں تم سے سوال کرتا ہے اے میرے حبیب تو اس سے کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے آواز دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے میرے بندو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسی ناموں سے اللہ کو آواز دو، اللہ کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالص طور پر عبادت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کریں، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اسی کی عبادت و بندگی کریں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس دعا یعنی اس پکار میں، اس طلب میں اللہ کے سوا تم نے غیروں کو آواز دی، ہے بابا، ہے وشنو، ہے برہما، ہے خواجہ، ہے پاک پٹن، ہے غوث پاک، یا رسول اللہ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا آدم، یا نوح، یا فلاں ہم کو بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، یا تم نے ان کا وسیلہ لیا، شرک باللہ ہے، اور ایسا کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہماری بیوی ہم اسے کمر پہ لات مار کے دروازے سے باہر کر دیں گے، اگر ہمارے اس مخصوص حق کو چھین کر ہمارے پارٹنر کو، دوست کو، لنگوٹیا یار کو، ایون ہمارے بھائی ہی کو دے دے، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ اللہ جو غیرت مندوں کا غیرت مند ہے، تم اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ ارے اللہ کے نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اللہ کی عبادتوں میں پارٹنر بنے۔ کیا اللہ کے نبی کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا؟ بولو کہ اس نبی کو ہمارے ساتھ پارٹنر بناؤ، کیا اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اس نبی کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ نے اس نبی کو اس لیے بھیجا تھا، اللہ نے اس نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی جا رہا ہے، اس کا چلنا پھرنا دیکھو، اس کا جیون، اس کی زندگی دیکھو، اس کی لائف دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اس کی نماز، اس کے روزے دیکھو، اس کے عبادت و بندگی کے طریقے دیکھو۔ اے میرے بندو، اس کو دیکھ کر اس کی نقالی کرو، جب تم کامیاب ہو سکتے ہو، فلاح پا سکتے ہو۔ اور سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان سے مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اگر تم نے وہ عمل کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا ہے، بولو وہ عمل اللہ قبول کر سکتا ہے؟ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو بیائن ہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق اللہ علی العباد اللہ یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ان کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساجی نہ بنائیں۔ اب بناؤ، بولو اگر کوئی وشنو کو اللہ کا پارٹنر بناتا ہے تو مسلمان ہے؟ اگر کوئی برہما، اگر کوئی شری کرشن کو، گنیش کو، مہاراج کو، دیوی کو، دیوتا کو، اگر کسی درگا کو، کسی کو بھی اللہ کا پارٹنر، کنکر کو، شنکر کو، پتھر کو، شجر کو، پیڑ کو، پودے کو، گائے کو، بیل کو، بھینس کو، بندر کو، اعوذ باللہ، لوگ تو ہمارے ملک میں شرمگاہوں تک کی پوجا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ہماری بہن مسلمان ہوئی، اللہ نے اسے ہدایت دی، اس سے انٹرویو لیا کسی نے، اخبار کے جریدے کے کسی جو ہے صحافی نے،
جرنلسٹ نے اس سے کہا تو مسلمان کیوں ہوئی، تیرے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا؟ اس نے کہا میں تو ہندو تھی اور میں مسلمان اس لیے ہوئی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میں جن چیزوں کے لیے پیدا کی گئی ہوں، لوگ بجائے اس کے کہ جس کے لیے بنائی گئی ہوں، بجائے اس کے لیے اس کا استعمال کریں، ہماری قوم ہمارے اسی چیز کو پوجا کر رہی ہے۔ یہ کتنی بدھو اور کتنی، کہنے لگے کھول کے بتاؤ۔ اس نے کہا ہم مردوں کے لیے بنائے گئے، ہمیں اللہ نے مردوں کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان کے سکون دل بنیں، ان کے دلوں کو بہلائیں، ان کی بیویاں ان کی پتنی بن کے ان کے سیوا ستکار کریں۔ لیکن یہ کیسی قوم ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہماری شرمگاہوں کو پوجتے ہیں، یہ کتنی گھٹیا کتنی ذلیل ہیں کہ پیشاب جہاں سے نکلتا ہے اس کو پوتر سمجھ کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور سنو، اگر عورتوں کی شرمگاہوں کی بات ہوتی تو بوتی، یہاں تو لنگ کی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ برہما سے پوچھو پنڈت جی سے کہ پنڈت جی یہ لنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کروں گا، عربی میں بتا دوں، ذکر عضوِ تناسل مرد کا، وہ موٹے موٹے پتھر بنا کر کنواریاں باقاعدے بر حاصل کرنے کے لیے، ان کے دھرم کی جو بے بیاہی لڑکیاں ہوتی ہیں، باقاعدے میلہ لگتا ہے، اس میلے میں اس لنگ کی پوجا ہوتی ہے، کہیں چھوٹی لنگ ہوتی ہے کہیں بڑی لنگ ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ، یہ قوم وہ ہے جو عضوِ تناسل تک کی پوجا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں، وہ کافر ہے کہ مسلمان، اور جب مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو، مسلمان ہو کر کے مرو۔ اے دنیا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ کافروں سے خطاب نہیں ہے، یہ مومنوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا مومن مسلمان ہو کے نہیں مرتا ہے؟ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ مسلمان ہو کے مرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بھی مشرک ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اللہ کے سوا غیروں کی پوجا پرستش کر کے، اللہ کے سوا غیروں کو پکار کر کے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو رسول اللہ کو پکارنے میں کیا حرج ہے، غوث پاک کو پکارنے میں کیا حرج ہے، علی مشکل گشا کو پکارنے میں کیا حرج ہے؟ ان سے کہو، اپنی پتنی سے کہو اپنے دوست کا نام صبح شام لیا کرے تمہارے سامنے، اس کے پکارنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہاری بیوی صبح اٹھتے بیٹھتے اپنے پڑوسی کے کسی جوان کا نام لیا کرے تو بتاؤ تمہیں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کھلا رہے ہو تم، پلا رہے ہو تم، کپڑے دے رہے ہو تم، نان نفقے برداشت کر رہے ہو تم، اس کے ناز نخرے برداشت کر رہے ہو تم، اور نام اٹھتے بیٹھتے لے رہی ہے پڑوسی کے نوجوان کا یا تمہارے کرایہ دار کا۔ بتاؤ تمہیں نیند آئے گی راتوں کو؟ کوئی بے غیرت اور بے حیا بے شرم ہی ہوگا جو اتنا سن کر کے سوئے گا، وہ کہے گا نہیں اپنی بیوی سے، ارے کھلا رہا ہوں میں، پلا رہا ہوں میں، سب کچھ میں کر رہا ہوں، ظالم میرے پڑوسی کا نام کیوں لے رہی ہے؟ کیا چکر ہے؟ ضرور کوئی کانٹا بھیڑا ہے تیرا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں لے رہی ہے تو نام؟ تو اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ روزی دے رہا ہے کہ غوث پاک نے تمہیں جنم دیا ہے؟ بولو، خواجہ غریب النواز نے تمہیں جنم دیا ہے؟ ارے جو خود سے نہ جنم لے سکا وہ تمہیں کیا جنم دے گا؟ خواجہ غریب نواز خود ہی اپستھت ہوئے ہیں، خود ہی نکلے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بولو، تو پھر بولتے نہیں ہو؟ لگتا ہے دلوں میں کوئی چور تو نہیں بیٹھا ہے؟ ہاں، دل پاک و صاف رکھو، اللہ کرے ہم سب کا دل شاہ ہو، بولو آمین۔ اور شک ہوگا، شبہ ہوگا، جانے سے پہلے پوچھ لینا، جانے کے بعد وہاں جا کے غیبتیں نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا اتحب ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ ربانی آیا تھا، نہ جانے کیا کیا بول کے گیا، یہ بول کے گیا، وہ بول کے گیا، فنا بول کے گیا، ڈھکا بول کے گیا، خرافات کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے کیا مردار اپنے بھائی مردار کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ارے خنزیر کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے یہ۔ اس لیے دلوں کے اندر جو وسوسے دغدغے جو خلش ہوگی، یہیں بول دینا، پوچھ لینا، مٹا لینا، شک اور شبہ میں نہ رہو۔ مومن یقین کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی رسول کی بات ہے یہ، ایک بنو ایک۔ دنیا تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، دشمنان اسلام تمہارے خلاف برسرے پیکار ہیں، تمہیں مختلف سازشوں کے ذریعے سے ہر جگہ تمہیں قتل کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور ہر جگہ تم پٹ رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ڈیفنس فرماتا ہے، اللہ مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تو مومنوں کا دفاع فرماتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، ہمارا دفاع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا ڈیفنس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ضرور کچھ
دال میں کالا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری بیوی بیکار نکل جائے، اللہ کے سوا غیروں کو پکارے، تو بتاؤ ہم اسے کپڑا لتا کھانا پینا دیں گے؟ اسے کوئی 4 گالیاں دے رہا ہے، ہم منڈی نیچے کر کے چلے جائیں گے؟ ارے راڈ نہ ہوتی، بے حیا نہ ہوتی تو یہ گالیاں ہمیں کیوں سننے کو ملتی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آج اللہ کو بھی گالی دی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اللہ کے قرآن کو گالی دی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ بولو۔ ہمارے یہاں وہ بے اولاد بوڑھٹ کھٹا کھوجٹ بڈھا سادھو سنت 70 چوہیا کھا کے بلائی دائی حج کو چلی سادھو رشی بنا ہوا ہے، شری راج گیشور کشیور پتہ نہیں کیا اس کا مردود کا نام ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے اوپر بینڈ کرو، قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ۔ یہ ناپاک ملچ ناپاک لنگوٹی جو پیشاب کر کے بھی پوتر نہیں ہوتا، قرآن کے اوپر پابندی لگانے کا حکومت ہند سے مطالبہ کر رہا ہے۔ آج اس کو یہ جرأت کیوں ہوئی ہے؟ بولو کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کو گالیاں یہ دیں، اللہ کا کھا کے ٹرائیں یہ، اللہ نے ان کو دھرتی دیا اور اس کے اوپر فتنہ و فساد مچائیں یہ، اللہ کی زمین پہ ٹیررزم کو قائم کریں یہ، اللہ کے بندوں کو، اور میں یہ شرم آتی ہے، اللہ کے یہ کون سے بندے ہیں جن کے اوپر اللہ مدافعات نہیں فرما رہا ہے؟ میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہو، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ایمان کی شمعیں ہمارے دلوں سے بجھ چکی ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت و پرست کرتے ہیں، اور رسول اللہ کو چھوڑ کر ملاؤں کو ہم نے اپنا امام، اپنا رہبر رہنما بنایا ہوا ہے، جو باطل ہیں، جو شر پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، خرافات پھیلا رہے ہیں، ان کو ہم نے اپنا امام اور اپنا رہبر بنایا ہوا ہے، تو پھر رب کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ ارے ایک وہ تھے جو 313 ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، رب نے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی ہے، فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آج تو تمہیں فرشتے کیا چڑیے بھی نہیں آ رہے ہیں، چونٹیاں بھی تمہاری مدد نہیں کر رہی ہیں، کوے بھی، بلی بھی، کتے بھی تمہاری مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو تلک جنود اللہ، یہ اللہ کے فوجی ہیں، لا یعلمها الا اللہ، ان تعدادوں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ارے تم سچے پکے مومن بن جاؤ، مچھروں کی فوج بھیج کر ان مچھروں کو اللہ ہلاک و برباد کر دے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ڈیفنس کرتا ہے، مشرکوں کا یا مشرکوں جیسے ایمان اور عقیدے رکھنے والے یا کافروں کے طرز، توجہ میری طرف، نگاہیں میری طرف، پرچے بعد میں بانٹنا مولانا، پرچے بعد میں بانٹنا، تم کافروں کے، اللہ مومنوں کا ڈیفنس فرماتا ہے، اللہ کافروں کا ڈیفنس، مشرکوں کا ڈیفنس، بے ایمانوں کا ڈیفنس، بے حیا بے باش لوگوں کا ڈیفنس، ان کی مدافعات اللہ نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے ڈیفنس منسٹر آ کر کے 70 چوہیا کھا کے، مردوں کا، شہدائے وطن کا تابوت بیچ کر، گھوٹالا کر کے کھا کر، وہ آتا ہے ڈیفنس منسٹر بن کر کے، جو ڈیفنس منسٹر بنا کر فوجیوں کو 4 دن گولی چلانے کا حکم نہیں دیتا، اور آتنکوادیت، دہشت گردی ہندوستان کے اندر ناچری، اور اس نے مسلمانوں کو جو حشر کیا وہ سو کیا ہی، کوئی بچانے والا کیوں مسلمانوں، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ بوسنا میں کیوں یہ ہوا؟ کوسوفا میں کیوں یہ ہوا؟ کیا یہ سب برائے نام مسلمان ہیں؟ سب کون ہیں؟ واللہ ہم اللہ کو گالی دینے کا سبب بن رہے ہیں، جیسے ہماری بیوی ہماری بے عزتی کا اگر سبب بنتی ہے، پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر ان کے بستروں پر دادے عیش دیتی ہے، اور ہم اسے کچھ نہ بولیں، اور ہم چپ چاپ ہم گزریں، اور راستے چلنے والے ہمیں تانے دیں، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارا سر، ہماری ناک کٹانے والے کون ہیں؟ میری بیوی۔ یہ اگر ایسی نہ ہوتی تو آج یہ ہمیں گالیاں، تو بولو اللہ کو گالیاں دلانے والے کون بنے؟ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کے اوپر پابندی لگانے والے کون بنے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ اس ناپاک جاہل قرآن کے قاف سے بھی واقف نہیں، یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ، اس کو بینڈ کرو۔ اے اللہ، اس کو جلدی سے جلدی دنیا سے بینڈ کر دے مولا، پاک کر دے، ایسے ملچ اپوتر ناپاک لوگوں سے اپنی سرزمین کو پاک کر دے مولا، ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، موحد بنا، اور وہ مسلمان جو سسک رہے ہیں غیروں کے نام پر، اللہ انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو شرک کے دروازوں پر جا کر ایمان کا سودا کرتے ہیں،
اور ان کافروں کی سازشوں میں پھنس کر کفر جیسی حرکتیں کرتے ہیں. اے اللہ ان کو اپنا ڈگر بتلا دے مولا. ان بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اقبال نے کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اے اللہ مسلمانوں کو حرم کا راستہ بتلا دے مولا. یہ درگاہوں پر، یہ چوکھٹوں چلوں شدوں علموں مندروں اور تازیوں پلیتوں کے اوپر، تعویذ گنڈوں کے اوپر یہ قوم ان روایات، ان افسانے حکایات میں کھو گئی، تفرقے میں بٹ گئی. اس کے دلوں کے اندر بغض اور کینے آ گئے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر سلام و دعا تک نہیں کرتا. ایک دوسرے کی مسجد میں اگر وہ اللہ کے نبی کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس سے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. یہ مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ کون ہے اس شخص سے بڑا ظالم جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو کس کا طریقہ ہے؟ یقین کا طریقہ ہے. عقیدہ رکھا اپنے شہر میں اور تمہیں مسجد میں ملے نے یا گاؤں والوں نے کہہ دیا ہماری مسجد میں مت آیا کرو، تم وہابی ہو چکے ہو، سمجھ جاؤ یہ کفار مکہ لجر، یہ کفار مکہ کے شاگرد ہیں. کون ہے یہ بیچارے شیطان کے بہکاوے میں اور دشمنان اسلام کی سازشوں کے شکار ہیں. ملا نے ان کو سب کچھ بھلا دیا، اللہ بھی بھلا دیا، رسول اللہ بھی بھلا دیا. ان کو صرف نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، لیکن انہیں وہابی سنی کا ضرور پتہ ہے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے دندانے کتنے ہیں، کلمہ توحید کا معنی اور مطلوب کیا ہے ان کو پتہ نہیں، لیکن چلے پلے مراقبے کشف اس کا ضرور پتہ ہے ان کو. وہابی سنی کا پتہ ہر مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو یہ فتنہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کاش اس کی جگہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم عام کی جاتی تو ہر مسلمان اللہ رسول کی تعلیم کو حاصل کر کے ان کی تعلیم کے اوپر عمل کرتا کہ نہیں کرتا. اور اے میرے بنگلہ دیشی بھائیوں، خاصیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ تمہیں ہم تنبیہ کر رہے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی، ہندوستانی بھائیوں کو، فتنے ہی فتنے ہمارے دیش میں ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ والے بنو، نیک بنو، آپس میں بھائی بھائی بنو. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے، دیکھو دلوں میں جب انشقاق پیدا ہوتا ہے دشمنی پیدا ہوتی ہے، شرک داخل ہوتا ہے، بدعات داخل ہوتے ہیں تو دشمنی پیدا ہوتی. اللہ فرماتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اندر دشمنی تھی تمہارے اندر، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تم مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، رب کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. مسلمان کون ہیں؟ بولو بھائی بھائی، مسلمان بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں جہنم کے دہانے سے نکال کر کتاب و سنت کی شاہراہ عطا فرمائی، جنت کی راہ بتلائی اللہ نے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ اسی طرح کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اے مسلمانوں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، اور خیر کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيثِ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات کون سی بات ہے؟ اللہ کی ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین علم اور تعلیم کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ فرماتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکے. خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائیوں کا حکم دے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنے بھی منکرات ہیں، شرک بھی، بدعات بھی، خرافات بھی، زنا بھی، بدکاری بھی، چوری بھی، گھٹیاہی بھی، اور فحاشی بھی، اور جو ہے دین سے دوری بھی، یہ جتنے بھی برائیاں ہیں ان سے وہ روکے، ان سے وہ منع کرے. تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ ایسا کریں گے کامیاب اور نجات وہی پانے والے ہیں، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. تو بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ بولو. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، صحیح مسلمان بناؤ،
صحیح مسلمان بناؤ, مسلمانوں جیسی شکل و صورت بناؤ, کافروں جیسی شکل و صورت کے اوپر تھوکو. کیا کرو, کیا کرو, تھوکو. بولو تھوکو گے کہ نہیں تھوکو گے؟ بولو. حفت الجنت بالمکارہ, چکنے بنے بنے گھوم رہے ہو, چکنے بنے بنے. بولو کس کی شکل ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ کی صورت ہے یہ. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے آپ کو پیار ہے کہ نہیں پیار ہے؟ بولو. تو پھر اس کو کیا کوڑا کرکٹ سمجھتے ہو؟ میں آنکھیں بند کر لوں, کس کو دیکھوں؟ کوئی کہے مجھے دیکھ رہے ہیں ربانی صاحب, میں آنکھیں بند کر کے بول دیتا ہوں یہ کوڑا کرکٹ ہے. پھر اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے, حیا نہیں آئے گی جب حوض کوثر پہ پہنچو گے؟ بولو. ارے یہ مسلمان یہ داڑیاں دیکھ دیکھ کر پجامے گیلے ہو رہے ہیں, ایئرپورٹوں پر بھی لوگوں کی, شہروں میں بھی پجامے گیلے ہو جاتے ہیں. ٹیررسٹ آ رہا ہے, ٹیررسٹ, دہشت گرد. امریکہ ابا ہے نا سب کا, بڑا اچھا لفظ دیا ہے ٹیررسٹ. ہزار ٹیررزم کے داعی پہ کر یہ سب سراپا سب کچھ. یہود اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا, کفار نے احمد آباد کے اندر جو کچھ کیا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. مسلمان کچھ نہیں کر کے بھی ٹیررسٹ بنا ہوا ہے بیچارہ. یہ سازش ہے کہ نہیں دشمنوں کی؟ بولو. اب بھی آنکھیں نہیں کھولو گے تم؟ بولو کھولو گے کہ نہیں کھولو گے؟ میں تقریر نہیں کرنے آیا ہوں, میں وعدہ لینے آیا ہوں, وعدہ. چمڑے اٹھا اٹھا کر صاف کرواتے ہیں, بڈھے ہو گئے, قبر میں پیر لٹکایا, حیا نہیں شرم نہیں کہ تیسری چوتھی ایک کے سوا تو دوسری نصیب بھی نہیں ہے. ارے کیے ہوتے تو کہا جاتا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, تیسری کے چکر میں ہوگا بڈھا, چوتھی کے چکر میں ہوگا, وہ بھی نصیب نہیں. کیوں یورپ کے چہروں پر تمہیں پیار ہے؟ کیوں مسلمانوں کا چہرہ تمہیں پیار نہیں ہے؟ جب تم نبی کی سنتوں سے اتنے نفرت کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں کو بٹاتے ہو, تو بتاؤ. ایک یحییٰ علی خان انگریزوں سے لڑنے والا, اسے پھانسی کا کی سزا سنائی گئی, انگریز نے سنائی, اس کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل گئی. جنگ آزادی کا وہ مجاہد اعظم یحییٰ علی خان کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہندوستان کے اندر, انہی تن کے گورے من کے کالوں نے پھانسی کا جب اسے حکم سنایا مسکرا اٹھا. فوجی نے پوچھا یحییٰ تیرے چہروں پر مسکراہٹ کیوں ہے؟ کہا کہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا دن نصیب آیا ہے. انگریز نے پھانسی کی سزا منسوخ کر دی. کہا جن باتوں سے مسلمان خوش ہوتا ہے میں اسے خوشی نہیں دے سکتا ہوں. دوسرے دن حکم دیا اس کی داڑھی اس طرح سے موڑ دی جائے. یحییٰ علی کی داڑھی موڑ دی گئی, اس کی داڑھی موڑ دی گئی اس طرح سے. یحییٰ علی رونے لگے, ہاتھ میں داڑھی لے کر کے رونے لگے. اسی فوجی نے پوچھا کل تجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, تو اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا, آج تیری داڑھی کاٹ دی گئی ہے, موڑ دی گئی ہے, داڑھی کو لے کے رو رہا ہے, کیا بات ہے؟ داڑھی کے اوپر کیوں اتنا تو غمگین ہے؟ کہتا ہے یحییٰ علی خان ہمیں داڑھی کی خوش نصیبی پہ ہمیں فخر آ رہا ہے, اپنی بد نصیبی پہ رو رہا ہوں کہ یہ داڑھی مجھ سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی ہے. اور ایک تم ہو کہ خوش ہوتے ہو داڑھیاں مڑا کے, انگریزوں کا چہرہ بنا بنا کے, ان ذلیل یہودیوں, نصرانیوں, مشرکوں کے چہرے بنا کر کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے مسلمانوں. ارے تم کب غیرت میں آؤ گے؟ کب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تمہارے سامنے آئے گا جو اپنے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے؟ آج تم اسی نبی کے چہرے سے نفرت کرتے ہو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو تمہیں یہودیوں کے جوتے نہ پڑیں, مشرکوں کے جوتے نہ پڑیں, کافروں کے جوتے نہ پڑیں, نصرانیوں کے جوتے نہ پڑیں, ان کی لعنتیں, ان کے تھوک نہ پڑیں, اور ان کی تلواریں, ان کی گولیاں تمہارے سینوں کو چھلنی نہ کریں. تو پھر بتاؤ کہاں سے رحمت نازل ہوگی؟ مسلمانوں بولو, مسلمان بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ بولو. داڑھیاں چھوڑو گے اپنے چہروں پہ؟ بولو. اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو, بہت سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا. یہ نہ سوچنا میری بیوی منع کرے گی. بیوی بیچاری نہیں منع کرتی ہے. بیوی سے تم اتنے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بولو. اللہ سے کہ نبی
سے زیادہ حسین اور خوبصورت تمہارا چہرہ ہے؟ بولو. آئینہ بھی شرما جائے اگر میں رکھ دوں تو. اور وہ جس آئینے میں دیکھ لے وہ آئینہ خوش نصیب ہو جائے. اس کے چہرے پہ کیا تھا؟ آج تم نے اس کی توہین کی ہے. اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات بتلا کر میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری. جعلت، اس قوم پر ذلت و رسوائی ٹھونپ دی جاتی ہے، تھوپ دی جاتی ہے جس قوم نے میری سنتوں کی مخالفت کی ہے. زیادہ کہنا کم، سمجھنا زیادہ. سمجھنا، بولو. اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو مست کراؤ. تم بلیوں کی دموں جیسی مونچھیں رکھتے ہو. یہ کون ہے؟ چودھری صاحب. میں آنکھیں بند کر کے بول رہا ہوں. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے. اور مونچھیں دیکھو سردار جی والی. ارے وہ ایک سردار جی قوم ہے نا ہمارے یہاں، سکھ. گرو، اس کا گرو جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ کافر تھا. اس نے کہا چھوڑ دو داڑھیوں کو، چھوڑ دو مونچھوں کو. چھوڑ دیا اس نے کہ نہیں چھوڑ دیا؟ بولو. آج فوج میں بھی ہے، نہ اس کی پگڑی چھوٹتی ہے، اس کی داڑھی چھوٹتی ہے. تم سے سب چھین لیا ہے. وہ کرپال بھی نہیں چھوٹتا اس کا، خنجر بھی. جو تمہارا شیوا اور شعار تھا وہ اس نے اپنا لیا. اور تم کھجرے خسروں ذلیل ناپاک لوگوں کے روش پر چل کر کے تم نہتھے بے پایا ہو گئے. داڑھی رکھو، مسلمان بنو. مسلمانوں کم از کم مظاہر اپناؤ. ایمان کی چمک چہرے پہ آ جائے. کھرچواؤ مت صبح شام. بولو وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اولاً شرک مت کرو. بولو وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بدعات مت کرو. وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ داڑھی رکھو اور نماز کو قائم کرو. انشاءاللہ بقیہ اللہ توفیق دے، سال سال بھر میں روزہ اور کرتے رہو گے آنکھ بند کر کے انشاءاللہ جنت میں جاؤ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور جتنا کہا ہے سنا ہے اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے کہ شادی میں جو جہیز ملتا ہے وہ جہیز ہوگا یا سامان عورت ہوگا؟ قرآن و سنت کے مطابق روشنی ڈالیں. جہیز لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے اسلام کے اندر. اس لیے کہ لڑکی کا مال لینا اور لڑکی وہ سب چیزیں جو ہمارے ہاں چلتی ہیں اس نے بہت ساری خباثتیں اور برائیاں معاشرے اور سوسائٹی میں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بہن اور بیٹیاں جوانی کی بھی دہلیز کو کراس کر کے اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں وہ شادیوں سے مایوس ہو چکی. باپ کلرک ہے، باپ کم معمولی تنخواہوں کے اوپر نوکری کرتا ہے اور بیٹیاں 5 6 شادی نہیں کر پاتا. اس لیے اس کا لینا اور دینا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے حرام ہے، نہ یہ عورت کا ہے نہ یہ مرد کا ہے. خلاص سوال، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے پہلی والی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ قرآن و سنت میں روشنی ڈالیں. میرے بھائی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کی اجازت ملی ہوئی ہے. بیوی کون ہوتی ہے اجازت دینے والی؟ تو اللہ کے غلام بنے، جورو کے غلام نہ بنے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بولو آمین. 2 3 4 شادیاں کریں. بولو آمین. بولو آمین. ڈرو مت، یہاں تمہاری بیویاں نہیں بیٹھی ہیں. تو یہ ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی سوالات ہیں؟ آپ لوگوں کو کوئی شک شبہ تو نہیں رہا اس میں؟ بولو، یہیں بول دو. کوئی بھی حضرت مولوی صاحب، مولانا صاحب کوئی بھی بیٹھے ہوں جماعت فرقہ کا وہ زہر دماغ میں لے کر کے تو بول دو بھائی، بولو. کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ جزائے خیر دے. بعد میں یہ نہیں جا کے امت کو گمراہ کرنا. یہ ہم نبی کے بھیڑیں ہیں، نبی کی بکریاں ہیں، انہیں نبی کے پیچھے چلنے دو. یہ نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگ ہیں، انہیں نبی کے پیچھے چلنے دو. کسی ملا مولوی کے پیچھے نہ چلاؤ. انشاءاللہ نبی کے پیچھے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. مولانا یہ بتائیں کہ شادی کے موقع پر مرد کے گلے میں ہار وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ کہ یہ سب خرافات ہے، فضول خرچیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی. لوگ شادی بیاہ میں ہار نہیں ڈالتے. حج کرنے بھی ہمارے ملکوں کے آتے ہیں تو ٹرینوں کو بھی گلاب اور ہاروں سے سجاتے ہیں. اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتلایا ہے کہ وہ تو باقاعدے وہاں کرناٹک میں ایک جگہ ہے بھجگل شریف، کون سا شریف، وہاں بنگلور سے اور کہاں کہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں تو اس گاڑی کو بھی ہار پہنا کر کے وہاں مزار شریف پہ لے جایا جاتا ہے. اور وہ مزار زندہ پیر کا مزار ہے. کس کا مزار بنا ہوا؟ پیر صاحب زندہ ہیں ابھی باہر، ان کا مزار پہلے ہی تیار ہے. کون سی جگہ بھائی؟ رائچور میں. رائچور کون سا گاؤں کون سا ہے؟ بھجل شریف، بھجبل شریف کیا نام ہے اس کا، ایسے اس کا نام ہے رائچور میں باقاعدے. اور وہ پیر صاحب کسی سے ملتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں ہمارے ڈسٹرب ہوگا، خلل پیدا ہوگا، ہم کسی سے نہیں ملتے. وہ شیطان سے ملتے ہیں تنہائیوں میں. اے جو اللہ کے بندوں سے نہ ملے وہ کس سے ملے گا؟ ہمارے نبی تو اللہ کے بندوں سے ملتے کہ نہیں ملتے تھے؟ صحابہ میں بیٹھتے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ یہ کیا عورتوں کا چہرہ لیے ہوئے اندر بیٹھا ہوا مردود؟ اس کو بولو تو مدار کرا، ہمارے مدار پہ جو چڑھانا چڑھا دو، ہم تک پہنچ رہا ہے ساتھ ابھی سے. واللہ زندہ زندہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ کے لیے مسلمانوں تو. ایک بھائی کا سوال آیا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے کہ دہیز لینا اور دینا اللہ حرام ہے، اور اسی میں لڑکی کا باپ 50,000 1 لاکھ لیتا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر لڑکی کا باپ مہر کے طور پر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے 50,000 تو ظاہر ہے آپ کے اندر بس ہے تو اس کو لے لیں، نہیں ہے تو خلاص آپ دوسرا دروازہ دیکھیں کہ زبردستی آپ کسی کی بیٹی لے لیں گے. بیٹی طلب کر رہی ہے، اگر بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ابا 1 لاکھ مہر نہ رکھیں بلکہ میں 25,000 پہ راضی ہوں، تب باپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. لیکن اگر بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں 1 لاکھ لوں گی، مجھے شادی کرنا ہے، تو آؤ ڈولی سجا کر کے لے کے جاؤ بیاہ کر کے. تو ایک وہ ہے، ایک تم بھی مرد کہہ دو اٹھا لیں گے ڈولی تیری، 1 لاکھ صحیح کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا حق ہے. ارے یہ اس کا مال ہے، ہم 1 لاکھ لگائیں چاہے 1,000 لگائیں، آپ کی مرضی ہے، وہ ہماری مرضی ہے نا. اب آپ کہیں گے تیرا مال نہیں بکے گا، وہ اس کی ذمہ دار ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو ڈرانے دھمکانے والے؟ ہو سکتا ہے کوئی دل والا پہنچ کر کے کہہ دے ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ چیز ظلم کا باعث بن رہا ہے، لڑکی کی آرزو اور تمنا یہ نہیں ہے، تو بہرحال یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ لڑکیوں کے اوپر ظلم ہے. نعت رسول سننا ثابت ہے یا نہیں؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کی نعت ہی بیان ہو رہی، لیکن وہ رفیع کی آواز میں، لتا منگیشکر کی آواز میں، منی بیگم کی آواز میں، وہ شہوت لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے، اور اس کے اندر شرک اور بدعت اور اللہ سے ملانے کے لیے ایسی نعتیں سننا حرام ہے. نبی کی تعریف، توصیف، ان کی تعریف، ان کی تعلیمات، ان کے ذکر، ان کی سیرت، ان کے کردار کو سننا عبادت کیا ہے؟ ہاں. لیکن وہ جو ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر کے ہمارے ہاں میلاد شریف گاتی ہیں بن سمر کے لپسٹک مار مار کے، ابھی ربیع الاول گزرا، ٹیلی ویژن پہ بڑی آنکھیں لگا لگا کے بیٹھی تھی، مرد بھی عورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہم نعت رسول گا رہے ہیں؟ یہ بے پردہ آ رہی ہے بے غیرت نعت رسول، یہ ہے نبی کا نام لیتی ہے اور ایسی بے حیائی، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں مندر. یہ بتاؤ تم، ایک مثال میں دوں آپ کو، کیا کہیں، ہماری بیوی کسی دوسرے کے گھر میں بیٹھ کے کہے ہم تمہارے نام جپتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر میرے گھر میں آ، اس میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں ہمیں تم سے بڑی محبت ہے. ابے پرائے گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے بھائی؟ جھوپڑی ہی صحیح آ جا. تو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی تعریف اور توصیف کرنے کا جو حق ہے، آپ اشعار میں کریں، آپ کسی میں کریں، لیکن اسے گانے اور بجانے کے طرز اور ان کھجڑوں خسروں کی آواز جو ان کا چہرہ بھی نبی کی نعت کا وہ نہیں دے رہا ہے گواہی، تو پھر ایسوں کی کیا ہے؟ حرام ہے یہ. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا 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 لا